إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نسب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه مسلم محترم مکرم آج کے دینی جلسہ کے صدر صاحب اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف توصیف
بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، جس کی توفیق سے آج ہم سب ایک دینی مجلس میں قرآن و حدیث کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بے زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 اور 156 کی تلاوت کی ہے، اور ایک صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہے۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں ابتلا، آزمائش، امتحان جو اللہ کی طرف سے ہم سب کی آزمائش کی جاتی ہے، ہم سب کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وما توفیق الا باللہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا بہترین ڈھانچے میں، بہترین سانچے میں، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے بھی ہمیں نوازا، جن نعمتوں کی گنتی، جن نعمتوں کا شمار ہمارے بس کی بات نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ نہ جانے کتنی نعمتیں، نہ جانے کتنے وسائل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفسوں کے اندر، تمہارے اجسام اور ابدان، تمہارے بدن اور جسموں کے اندر، شریر کے اندر غور و فکر کرو، کیا تم
بصیرت و دانائی سے کام نہیں لیتے ہو. یعنی اے انسان، اگر تم اپنے اندر غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں اور کتنے وسائل تمہارے لیے ہیں. سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلات کہا جاتا ہے. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اے انسانوں، ہم دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے کنارے کنارے پر اپنی نشانیاں، اپنے علامات تمہیں دکھائیں گے، اور تمہارے بدن، تمہارے جسموں کے اندر بھی، تاکہ تمہارے سامنے یہ واضح ہو جائے، یہ اسپشٹ ہو جائے، یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ قرآن مجید حق ہے، سچ ہے، یہ دین اسلام حق ہے، سچ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کے وسائل کو اگر ہم گننا چاہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بے شمار وسائل سے نوازا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی لیا جائے گا کہ کون اعمال کے اعتبار سے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے اعتبار سے آگے آگے ہے، مقدم ہے، سابقین میں سے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان لیا جائے گا. جیسا کہ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1 سے 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر، واضح انداز میں، اسپشٹ انداز میں بیان کیا ہے. کیا ہے؟ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، 1، 2 اور 3. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، ہم نے یہ اقرار کر لیا ان یقولوا آمنا، ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، ہمارا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہم نے اللہ کے اوپر وشواس قائم کر لیا. اب یہ ایمان لانے کے بعد، اللہ کے اوپر اقرار کر لینے کے بعد، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، لوگوں کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا ان کے ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا؟ کیا ان کے ایمان کو جانچا نہیں جائے گا؟ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا،
ان لوگوں کی بھی آزمائش ہم نے کی، پہلے لوگوں کا بھی ہم نے امتحان لیا، ہم نے ایک ایک ایماندار کے ایمان کو ہم نے آزمایا۔ تم نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے، تم نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے اے اللہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، اے اللہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے۔ اے لوگوں، جب اللہ کے اوپر تم نے ایمان لایا ہے، جب تم نے یہ اقرار کیا ہے تو اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش بھی ہوگی، تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا، تاکہ یہ تمہارے درمیان، لوگوں کے درمیان یہ واضح اور کلیئر ہو جائے کہ کون ایمان لانے میں سچا ہے، پکا ہے، اور کون ایمان لانے میں جھوٹا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے امتحان لیا جائے گا، جب اللہ کی طرف سے آزمائش کی جائے گی تو لوگوں کا ایمان بھی واضح ہو جائے گا، لوگوں کو یہ پرکھ بھی لیا جائے گا، لوگوں کی آزمائش بھی ہو جائے گی، کون ایمان کے دعوے میں کھرا اترتا ہے اور کون غلطی کرتا ہے، یہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف ہم نے یہ کہہ دیا، زبان سے ادا کر دیا ان یقولوا آمنا، ہم نے اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کے ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا؟ کیا وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، کیا یہ دیکھا نہیں جائے گا؟ ضرور دیکھا جائے گا۔ اس آیت سے پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح بیان ہے، ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ کیے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، اس ایمان کے دعوے کی پرکھ اور جانچ پڑتال ہوگی، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہاری آزمائش لی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ ہم سب جتنے بھی مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کیے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے ایمان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، ہماری آزمائش کی جائے گی، ہمارا امتحان لیا جائے گا۔ ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ صرف مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی، ایسے سماج میں پیدائش ہوئی جہاں لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا باپ مسلمان ہے، ہمارا دادا مسلمان ہے، ہمارے باپ دادا آبا و اجداد مسلمان ہیں، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ عمل کے میدان میں ہم کتنے آگے ہیں، کتنے پیچھے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، ان تمام چیزوں کی بھی جانچ اور پڑتال کی جائے گی۔ اور سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ امتحان کن لوگوں کا لیا جاتا ہے جانتے ہیں؟ جو ایمان کے معاملے میں جتنا پکا ہوتا ہے، جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، ان کی آزمائش بھی اتنی کٹھن آزمائش ہوتی ہے۔ جن کا وشواس اللہ کے اوپر جتنا مضبوط ہوتا ہے، ان کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی مقرب برگزیدہ بندہ اور اچھے بندوں کی آزمائش زیادہ کرتا ہے، امتحان زیادہ لیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، ان کے حالات کو، ان کی زیادہ آزمائش لی گئی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ان تمام انبیاء کرام کی زندگی کو، حالات کو آپ دیکھیے، ان کی سخت سے سخت امتحان لیا گیا، سخت سے سخت ان کی آزمائش لی گئی، لیکن وہ سب کے سب اللہ کے امتحان میں پاس ہوئے، اللہ کی آزمائش میں کھرے اترے، شکوہ شکایت کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے، اپنی زبان سے برے الفاظ کبھی نہیں نکالے۔ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آئیے ہم سرے دشت دیکھتے ہیں کہ جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، ان کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی، ان کی آزمائش بھی اتنی کٹھن ہوگی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث دیکھیے، مسند احمد، ترمذی، صحیح الجامع الصغیر، علامہ البانی کی کتاب، اس کتاب کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔
ریفرنس کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی حدیث نمبر 2398. مصعب بن سعد یہ اپنے پتا جی اپنے والد محترم سعد بن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں. کیا ہے وہ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں. عن مصعب بن سعد عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل فیبتلی الرجل على حسب دینہ فإن كان دینہ صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دینہ رقا ابتلی على حسب دینہ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما علیہ خطیئہ. یہ پوری روایت ہے مسند احمد، ترمذی، صحیح الجامع الصغیر اور بھی بہت ساری حدیث کی کتاب میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. اس حدیث کا مطلب اور معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، اللہ کے رسول ذرا ہمیں بتائیے ای الناس اشد بلاء، لوگوں کے اندر سب سے زیادہ کن لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے؟ لوگوں کے اندر کن لوگوں کا امتحان زیادہ لیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الانبیاء. ایسا بن وقاص سنو، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ امتحان لیا جاتا ہے، نبیوں کا امتحان لیا جاتا ہے. اور یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر ایمان کے بارے میں مضبوط ہیں، ایمان کے معاملے میں اگر کوئی مضبوط ہے تو وہ نبی ہے، وہ انبیاء کرام ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش بھی انبیاء کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ امتحان بھی انبیاء کا لیا جاتا ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے بعد ایمان کے معاملے میں مضبوط ہوتا ہے ان کا امتحان لیا جاتا ہے. فالامثل، پھر ان کے بعد جو ایمان کے معاملے میں مضبوط ہوتا ہے ان کا امتحان لیا جاتا ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، انسان کا ایمان جتنا سخت ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی آزمائش بھی لی جاتی ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے. فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر کسی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اشتد بلاؤه، تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، کٹھن آزمائش لی جاتی ہے. وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقًّا، اگر کوئی آدمی ایمان کے معاملے میں اگر کمزور ہوتا ہے، ایمان اگر اس کا دربل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے،